اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اور وہ ہے ڈینگی وائرس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ارشد ندیم امان اور آج کے پروگرام میں ڈینگی فیور کے حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ڈینگی بخار ایک ماسکیٹو ایک مچھر سے ہونے والی بیماری کا نام ہے جو کہ کھڑے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسانی جسم میں ایک خاص قسم کی مخصوص قسم کا بخار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، لاحق ہوتا ہے اور شروع میں اس بیماری میں مریض کو سر میں درد، اس کو الٹیاں آتی ہیں، اس کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پہ مختلف طرح کے علیحدہ ایک خاص مخصوص قسم کے نشانات ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو، اس تمام علامات کو ہم ڈینگی بخار جو کہ ڈینگی وائرس سے ہوتا ہے اس کا نام دیتے ہیں۔ ڈینگی بخار جو ہے وہ مچھر کے کاٹنے کے 3 دن سے لے کر 14 دن کے اندر تک ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوستو ڈینگی بخار کا مخصوص مچھر کھڑے پانی میں جو ہے پرورش پاتا ہے اور اس کھڑے پانی کی وجہ سے وہ اپنی نشو و نما آگے بڑھاتا ہے۔ کھڑے پانی کو ہم اگر ضائع کر دیں یا ہم کھڑے پانی کی بارے میں احتیاطی تدابیر کریں تو یقیناً ہم اس بیماری پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ ڈینگی فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کرنا پڑیں گی۔ کچھ احتیاطی تدابیر اگر ہم اختیار کر لیں تو یقیناً اس بیماری پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی تدبیر یہ کہ اکثر گھروں کی ٹینکی کے اوپر، پانی کی ٹینکیوں کے اوپر ڈھکن نہیں لگا ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پانی کی ٹینکی پر ڈھکن لگا دیں، یا گھر میں اگر حمام موجود ہیں یا ایسے مٹکے جن کے اوپر سر نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ڈھانپ کے رکھیں اور پانی جہاں جہاں پر کھڑا ہے یہ ایک سورس بنتا ہے جس سے مچھر کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ ان کھڑے پانی کو ہم جو ہے وہ اس جگہ سے صاف کر لیں۔ جن گھروں میں پودے ہیں اور ان کی کیاریوں میں پانی کھڑا رہتا ہے یہ بھی ایک سورس ہے، یا جن جگہوں پہ گملے موجود ہیں اور گملوں میں پانی کھڑا رہتا ہے تو یہاں بھی مچھر جو ہے وہ نشو و نما پا سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے ضروری بات کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ وہاں پر مچھر کش ادویات اس پانی میں ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں۔ اپنے کمروں میں مچھر کش ادویات کا مخصوص اسپرے کرواتے رہیں اور ہمیں چاہیے اپنے جسم کو باقاعدہ ڈھانپ کے رکھیں اور اگر ضرورت پڑے تو وہ لوشن استعمال کریں جس سے مچھر جو ہیں وہ جسم کے قریب نہیں آتے اور دور رہتے ہیں۔ بیماری کی علامات میں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ سر میں درد، پورے جسم میں درد، جوائنٹس میں یا جوڑوں میں درد اور جسم کے اوپر مخصوص طرح کے نشانات جو ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں، یہ اس کی ہلکی یا معمولی علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈینگی فیور انتہائی خطرناک صورت اختیار کر جائے جس سے کہ ناک کے ذریعے یا مختلف راستوں کے ذریعے خون کا آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر سفید یا سرخ خلیات وہ کم ہو جاتے ہیں اور وہ خلیات کم ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں خون کو روکنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کی احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایسی علامات نمودار ہوں تو ہم اپنے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اس ڈینگی فیور کے لیے ایک مخصوص قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ کروا کے ہم کنفرم کریں کہ آیا یہ ڈینگی وائرس ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی علامات جنرل فلو یا بخار یا ہمیں زکام کی شکل سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اس بیماری کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، جس شخص کو زکام ہوا ہو تو یہ سمجھ بیٹھیں کہ شاید اس کو کوئی ڈینگی فیور ہو گیا۔ اس کی کنفرمیشن کے لیے آپ صرف ہاسپٹل سے رجوع کریں تاکہ کنفرم ٹیسٹ کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ ڈینگی فیور ہے یا نہیں۔ دوستو یہ تھی ڈینگی فیور کے حوالے سے تمام معلومات۔ ڈینگی فیور سے بچاؤ انتہائی آسان ہے بشرطے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ دوستو آج کا پروگرام ڈینگی فیور کے حوالے سے تھا۔ اگلے کسی پروگرام میں ہم کسی نئی بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔